اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 160 سے 162 تین آیت ہے۔ آیت نمبر 160 سورہ نساء۔ For the wrongdoings of the Jews, we made unlawful for them certain good foods which had been lawful for them, and for their hindering many from Allah's way. یہودیوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے اللہ کہتا ہے ہم نے حرام کر دیا ان کے اوپر کچھ اچھے کھانے جو طیبات میں سے تھے، جو کہ پہلے ان کے لیے حلال تھے، لیکن جو وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ نے یہ چیز کی۔ آیت نمبر 161 And their taking of riba, though they were forbidden for taking it، اور پھر ان کا سود لینا، سود خوری کرنا، بیاج کھانا، انٹرسٹ لینا، جو کہ ان کے لیے منع کیا ہوا تھا، منکر ہے وہ۔ And they are devouring men's substance wrongfully، لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھا جانا، یہ بھی وہ کرتے تھے۔ And we have prepared for the disbelievers among them a painful torment، اور ان میں سے جو ہیں مطلب کافر، ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے بہت ہی دردناک عذاب، سزائیں۔ آیت نمبر 162 But those among them who are well grounded in knowledge and the believers believe in what has been sent down to you and what was sent down before you، لیکن ان میں سے جو بہت علم والے ہیں، جن کے اندر میں نے مطلب بہت ہی اچھا نفع کا علم ہے، یعنی بینیفیشل علم ہے، اور پھر جو مومن لوگ ہیں اور وہ ایمان رکھتے ہیں جو بھی ان کے اوپر اتارا گیا اور جو ان سے پہلے اتارا گیا، یعنی مومن لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور ان کی امت، کہ وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو قرآن نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کے اپن سب کے لیے، اور وہ کہ جو پہلے نازل ہوا تھا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اینڈ دوز ہو پرفارم دا صلاح، اور وہ لوگ جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، گیو زکا، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اینڈ بلیو ان اللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اینڈ ان دا لاسٹ ڈے، اور اس دنیا کے آخری دن کے اوپر ان کا ایمان ہے کہ سزا اور جزا کا وہ دن جو ہے وہ آ کے رہے گا۔ اٹ از دے ٹو ہوم وی شال گیو اے گریٹ ریوارڈ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم بہت ہی عظیم اجر دیں گے، جنت۔ Some foods were made unlawful for the Jews because of their injustice and wrongdoing، کچھ کھانے جو تھے وہ حرام کر دیے گئے تھے یہودیوں پہ، کیونکہ ان کی غلط حرکتیں، ان کی مطلب رانگ ڈوئنگز اور انجسٹس، یعنی ناانصافیاں اور ایسے سب۔ اللہ says فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طیبات احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا۔ For the wrongdoing of the Jews we made unlawful for them certain good foods which had been lawful for them, and for their hindering many from Allah's way۔ ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے یہودیوں کی اللہ کہتا ہم نے حرام کر دیا ان کے اوپر اچھے کھانے، یعنی کچھ اچھے کھانے جو کہ پہلے ان کے لیے حلال تھے، اور یہ کہ یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اٹکاتے ہیں۔ اللہ states that because of the injustice and transgression of the Jews demonstrated by committing major sins, he prohibited some of the lawful pure things which were previously allowed for them۔ اللہ یہاں اپنی آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ ان کی غلط حرکتیں، ان کی ناانصافیاں، پھر ان کی یعنی حدوں، اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو توڑنا، اللہ کے احکامات کو توڑنا، نہیں ماننا، تو یہ یہودیوں کی جو حرکت تھی، اور اوپر سے
اور ڈیمونسٹریٹڈ بائی کمیٹنگ میجر سنس، اور اوپر سے وہ لوگ بڑے یعنی جیسے جو کبیرہ گناہ وہ بھی وہ لوگ بڑے اس سے کرتے تھے، اور تو اللہ نے ان کے لیے حرام کر دیا جو وہ پہلے حلال چیزیں تھی، پیور تھنگز وچ آر پریویسلی الاؤڈ فار دیم، اور وہ پاکیزہ چیزیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھی، ان کو اجازت تھی اس کی. This prohibition could be only that of decree, meaning that Allah allowed the Jews to falsely interpret their book and change and alter the information about what was allowed for them. تو یہ جو منائی ہے یہ تو اللہ کا ایک مطلب فیصلہ ہے اور جو ان کے لیے کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہودیوں کو کیا اجازت دی تھی کہ وہ جھوٹ کچھ بھی اس میں سے انٹرپریٹ کرے ان کی تورات میں سے اور اس کو بدل دے یا اس کے اندر کچھ آلٹریشن کرے کہ جو نہیں لکھی ہوئی آئے تو اس کو تم اپنی مرضی سے بنا کے لکھ رہے ہو، جو بھی اندر ہے وہ تم انفارمیشن کو تم آلٹر کر رہے ہو، کہ جو ان کے لیے اجازت تھی وہ انہوں نے اس کو بدل دیا. They, thus out of exaggeration and extremism in the religion, prohibited some things for themselves. تو انہوں نے جب یہ کام کیا تھا کہ تورات کو تبدیل کر دیا، کہیں چینج کر دیا، کہیں آلٹریشن کیے، تو انہوں نے کہیں حد سے بڑھ گئے، کہیں بہت مطلب زیادتی پہ اتر آئے اپنے دین کے معاملے میں، اور حد سے بڑھ گئے کہ انہوں نے خود اپنے لیے اندر کتنی چیزوں کو وہ کر دیا مطلب حرام. It could also mean that in the Torah Allah prohibited things that were allowed for them before. اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ تورات کے اندر اللہ نے چند چیزیں اندر تھی، اللہ نے اس کو پروہیبٹ کیا ان کے لیے جو پہلے ان کو اجازت تھی، یعنی پہلے وہ کھاتے پیتے تھے لیکن جب تورات نازل ہوئی اس میں اللہ نے اس کو حرام کر دیا. اللہ سیڈ، جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 93، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. All food was lawful to the children of Israel. تمام کھانے جو تھے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے except what Israel made unlawful for himself before the Torah was revealed. سوائے اس کھانے کے جو بھی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے حرام کر لیا، اور وہ بھی تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ تورات تو تب نازل نہیں ہوئی تھی نا. اگر یعقوب علیہ السلام نے جو بھی اپنے لیے وہ جو چیز نہیں کھاتے تھے تو وہ اگر انہوں نے اپنے لیے حرام کر لیا، لیکن سوچو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو ہے وہ ہے یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کے 300 سال بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، تو تورات تو تب نہیں تھی. We mentioned this ayah before, which means that all types of food were allowed for the children of Israel before the Torah was revealed, except the camel's meat and milk that Israel prohibited for himself. تو یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے، جو بتایا گیا اس آیت کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہر طرح کے کھانے کی اجازت تھی بنی اسرائیل کو، اور وہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے. تورات تو ابھی آئی بھی نہیں تھی دنیا میں، سوائے اس کے کہ وہ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ وہ یعقوب علیہ السلام کو نہیں پسند تھا، اس لیے وہ نہیں کھاتے تھے. انہوں نے اپنے لیے اس کو مطلب پروہیبٹ کر دیا تھا کہ مطلب نہیں کھاتے تھے، نہیں پیتے تھے. لیٹر اللہ پروہیبٹڈ مینی تھنگز ان دا تورا، لیکن جب تورات نازل ہوئی تو اللہ نے اس میں بہت ساری چیز ان لوگ کے لیے حرام کر دیا کہ یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں. وہ ان لوگوں کی حد سے زیادہ بڑھنا اور یہ سب جو ان لوگ نافرمانیاں کر رہے تھے. اللہ سیڈ ان سورہ الانعام سورہ نمبر 6 ہے،
اس کی جو آیت ہے وہ ہے 146. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَعَ أَوْ مَا اخْتَلَطْ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. And unto those who were Jews, اور جو یہودی تھے ان کے لیے, we forbade every animal with undivided hoof. ہر وہ جانور جس کا مطلب جو کھرری ہوتی ہے, جو اس کا ہوف, وہ مطلب اکھا یعنی ون ہے, پورا ون. جیسے بیچ میں ایک لائن ہوتی ہے, جیسے بکرے کی کھریاں دیکھو تو اس میں بھی بیچ میں وہ ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے. تو اللہ نے ان کے لیے ہر وہ جو نہیں ڈیوائیڈڈ ہے, یعنی جو اکھا ایک ہی ہے پیس, وہ جانور جو ہے وہ ان کے لیے بالکل منع کر دیا گیا. اینڈ وی فوربیڈ, اللہ کہتا ہے اور ہم نے ان کے لیے منع کیا, دین دا فیٹ آف دا آکس, یعنی جو بھی گائے بیل جو ہے ان کی چربی, اینڈ دا شیپ, اور جو مطلب مینڈھے ہیں ان کی چربی ان کے لیے حرام کیا اللہ نے, ایکسپٹ واٹ adheres to their backs or their entrails. جو کچھ بھی ان کی پیٹھ کے اوپر جو چربی لگی ہوئی ہے, یا پھر ان کے جو اندر کے آرگنز, انٹسٹائن وغیرہ, تو اس میں اگر کوئی چربی ہے سوائے اس کے, یعنی وہ اس میں لگی ہوئی ہے وہ کھا سکتے ہیں, لیکن الگ سے جو چربی نکلتی ہے وہ نہیں. اور از مکسڈ اپ ود اے بون, یا ہڈی کے ساتھ اگر جو چربی جیسے مطلب مکسڈ اپ ہے تو وہ بھی. thus we recompense them for their rebellion. تو اللہ نے ان کو ان کی بغاوت کے بدلے میں یہ بدلہ دیا. and verily we are truthful. اللہ کہتا ہے یقیناً ہم تو بہت حق پر ہے. اللہ غلط کیوں کرے گا؟ بندے غلط کرتے تبھی تو مصیبت آتی ہے نا, جیسے ابھی آئی ہوئی ہے کورونا وائرس, پوری دنیا میں آیا نا. This means we prohibited these things for them because they deserved it due to their transgression, injustice, defying their messenger and disputing with him. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ چیزیں ان کے لیے حرام کی کیونکہ یہ اسی کے لائق تھے, یہ ڈیزرو کرتے تھے, کیونکہ ان کے اندر حد سے زیادہ بغاوت, حد سے زیادہ مطلب ناانصافیاں, اور پھر جو بھی ان کے رسول ہے ان کو ماننا نہیں, ان کے خلاف جانا, ان کے بغاوت کر کے کھڑے ہو جانا, حجت کرنا, لڑائی کرنا, ڈسپیوٹ کرنا رسولوں کے ساتھ. سو اللہ سیڈ, تو اللہ نے پھر کہا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِالصَّدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. For the wrongdoings of the Jews we made unlawful to them as certain good foods which had been lawful to them, and for their hindering many from Allah's way. تو یہ ان کی غلط یعنی کہ حرکتیں یہودیوں کی, جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے حرام کیا ہے چند اچھے کھانے, اور جو ان کے لیے پہلے حلال تھے, یہ اس لیے بھی کہ یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہے. This ayah states that they hindered themselves and others from following the truth. تو اس آیت میں صاف اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ روکتے تھے خود کو بھی دوسروں کو بھی کہ حق جو ہے, قرآن جو ہے اس کو فالو مت کرو. And this is the behavior that they brought from the past to the present. اور یہ ان کی وہ حرکت تھی جو پہلے بھی تھی اور مطلب اب پریزنٹ میں بھی مطلب ہے. This is why they were and still are the enemies of the messengers. آج بھی یہ لوگ دشمنی ہے, مطلب پہلے بھی دشمن تھے, آج بھی دشمن ہے رسولوں کے. Killing many of the prophets. بہت سارے نبیوں رسولوں کو تو نہیں مار سکتے, لیکن نبیوں کو انہوں نے قتل کیا. They also denied Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and عیسیٰ علیہ السلام, peace be upon them. تو انہوں نے ان کا بھی انکار کیا نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا انہوں نے. اللہ said وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, and their taking of riba though they were forbidden from taking it. اور یہ کہ سود جو لیتے ہیں جبکہ ان کو سختی سے منع کیا گیا تھا نہیں لینا, تو بھی لے رہے. اللہ prohibited them from taking riba. اللہ نے ان کو منع کیا, حرام کیا کہ ربا نہیں لینا.
Yet they did so, using various kinds of tricks, ploys and cons, thus devouring people's property unjustly. اللہ نے ان کو سود سے منع کیا، اس کے باوجود بھی طرح طرح کی چالاکیاں اور ٹرکس کر کے، اور پھر ان لوگوں کا یعنی یہ کہ وہ جو جیسے دوسروں سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ جو مطلب انہوں نے کیا کہ پلوائز اینڈ کونس، کہ مطلب دوسروں کو جھوٹی بات یا چیٹ کرنا، ڈیسیو کرنا، یہ کیا انہوں نے، اور دوسروں کا مطلب thus devouring people's property unjustly، لوگوں کا مال، لوگوں کی جائیداد سب ہضم کرنا غلط طریقے سے، نا انصافی کے طور پہ. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ and they are devouring men's substance wrongfully، اور یہ کہ وہ لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں غلط طریقے سے. اللہ said وَعَاتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا and we have prepared for the disbelievers among them a painful torment، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ایسے کافروں کے لیے، ان میں سے جو بھی کافر ہیں یہودیوں میں سے، ان کے لیے دردناک عذاب. اللہ then said لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ but those among them who are well grounded in knowledge، لیکن انہی میں سے چند وہ لوگ ہیں جو بہت ہی علم کے اندر، ان کے پاس بہت ہی مطلب فائدے والا علم ہے، یعنی بینیفیشل علم. فرم ان دا ریلیجن، اپنے دین میں بڑے پکے، اینڈ فل آف بینیفیشل نالج، اور ان کا جو علم ہے وہ بہت ہی نفع کا علم ہے. وی مینشن دس سبجیکٹ وین وی ایکسپلین سورہ آل عمران، آل عمران کے اندر بھی اس چیز کو بیان کیا گیا تھا. دا آیا والمؤمنون اینڈ دا بلیورز، اور مومن لوگ، refers to the well grounded in knowledge، وہ مومن جو بہت ہی بینیفیشل نالج کے اندر بھی ہے، ان کا علم بھی ہے. وہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ لوگ ہیں جو believe in what has been sent down to you، کہ آپ کے اوپر جو نازل کیا وہ بھی وہ مانتے ہیں، یعنی قرآن. and what was sent down before you، you کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ سے پہلے جو نازل ہوا اس کو بھی وہ مانتے ہیں. تو یہ لوگ ہیں جو مطلب راسخون فی العلم، کہ یہ علم کے اندر ان کو بہت، ان کا علم جو ہے وہ نفع والا علم ہے. نقصان کا بھی تو علم ہے نا دنیا کے اندر، تو جو لوگ ایسے علم کے پیچھے بھاگتے ہیں جس سے نقصان ہو جائے تو وہ نقصان ہو کے رہے گا پھر. ابن عباس سیڈ، اسی لیے تو ہم علم کے لیے جب دعا بھی کرتے ہیں تو ہم کو نفع کے علم کی ہی دعا کرنا چاہیے. اللہم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے بھی. ابن عباس said this ayah was revealed concerning Abdullah bin Salam, Salaba bin Sayah, Zayd bin Sa'iyah and Asad bin Ubaid. یہ یہودی تھے اور یہ پریسٹ تھے، یہ ریبائز تھے، یہ علم کے اندر بہت ہی مطلب یعنی بہت علم تھا ان کے پاس. who embraced Islam، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا. and believed what Allah sent محمد with، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو چیز دے کے بھیجا قرآن، انہوں نے اس پر ایمان لے کر آئے. تو ہے نا چند لوگ. اللہ said والمقیمین الصلاۃ and those who perform the salah، اور وہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں. والمؤتون الزکاۃ and give zakah، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. This could be referring to the obligatory charity due on one's wealth and property، اور those who purify themselves، اور both. یعنی اس سے زکوٰۃ کا مطلب یہ بھی ہے جو فرض ہے کہ اپنے مال پہ، اپنی جائیداد پہ، پراپرٹی پہ، سب پہ زکوٰۃ ادا کرو، یہ بھی ہے. اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، پیوریفائی کرنے کے لیے جو دیتے رہتے ہیں زکوٰۃ بول کر یا خیرات جو بھی دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو، یعنی وہ دونوں کے لیے ہے ایکچولی وہ ورڈ. اللہ نوز بیسٹ، واللہ عالم. والمؤمنون باللہ والیوم الاخر and believe in Allah and in the last day، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور لاسٹ ڈے پر بھی. They believe that there is no deity worthy of worship except Allah، اور ان کا ایمان یہ ہے کہ وہ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو عبادت کے لائق ہو. Believe in resurrection after death، اور یہ لوگ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. And the reward
اور پنشمنٹ فار دا گڈ اور ایول ڈیڈس، اور یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ انعام جزا بھی ملے گی اور سزا بھی ملے گی جو بھی اچھے اور برے اعمال بندے نے کیے ہوں گے اس کے۔ اللہ اسٹیٹمنٹ، اللہ نے کہا اولئک، اٹ از دے دوز whom the ayah described above، یعنی اوپر جو بھی آیتیں ہم نے پڑھی اور وہ جن کا بیان تھا اندر، یہ وہ لوگ ہیں سنؤتیہم اجرا عظیما to whom we shall give a great reward، means paradise، ان کو ہم دیں گے بہت بڑا عظیم ریوارڈ، اجر means paradise۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آمین۔